اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ طوبى لہذا عصفور من عصافیر الجنہ لم یعمل السوء ولم یدرکہ فقال او غیر ذالک یا عائشۃ ان اللہ خلق للجنہ اہلا خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم وخلق للنار اہلا خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، رواہ مسلم۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازہ کی دعوت دی گئی، بات صاف ہے۔ فقلت تو یا رسول اللہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، خوشخبری ہے اس بچے کے لیے۔ عصفور من عصافیر الجنہ، کہ یہ بچہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، جہاں چاہے وہاں جائے۔ لم یعمل السوء، کہ اس نے ابھی کوئی برا کام نہیں کیا، ولم یدرکہ، اور نہ ہی برا کام کرنے کا کوئی وقت اس بچے نے پایا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، عائشہ تم نے جو کہا اس کا اعتقاد رکھتی ہو، اسے مانتی ہو، حالانکہ حق اس کے سوا بھی ہو سکتا ہے، حق اس کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب تم نے یہ کہا کہ یہ بچہ جنتی ہے، تم ایسا اعتقاد کیسے کر سکتی ہو کہ یہ بچہ جنتی ہے؟ اس کے سوا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنتی نہ ہو۔ تو یہ حدیث اپنے ظاہر سے تو اسی بات کو بتا رہی ہے کہ تم بھلا کس طریقے سے جزم اور یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ یہ جنتی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک منٹ آپ رک جاؤ۔ یہ حدیث اپنے ظاہر سے تو اس بات کو بتا رہی ہے کہ بچے کے جنتی ہونے کا بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یقین نہیں کیا جا سکتا، مگر محدثین نے کہا کہ یہ حدیث جس کا ظاہری مفہوم وہی کچھ ہے جو ابھی آپ نے سنا، یہ منسوخ ہے ایک آیت سے، اور وہ آیت یہ ہے الحقنا بہم ذریتہم۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ذریت کو ہم نے لاحق کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ابوین اگر مومن ہیں تو بچے انہی کے ساتھ لاحق ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ انہی کے ساتھ لاحق ہوں گے۔ تو یا تو یہ کہا جائے جو کچھ محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بچہ جو بچپن میں مر جائے وہ جنتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ کہا جائے کہ اس بولی اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کسی خاص شخص، کسی متعین شخص کے بارے میں ایسا کہنا
کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، بس میں فقہا کہتے ہیں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، سوائے ان اشخاص کے جن کے جنتی اور جہنمی ہونے کی قرآن یا حدیث میں تصریح ہے۔ جنتی ہونے مثال کے طور پہ ابو بکر کے جنتی ہونے کی صحیح حدیث میں تصریح ہے۔ ایسے ہی ان کے سوا 9 اور لوگ جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، تو جن کے جنتی ہونے کی تصریح ہے، بس میں ان کے بارے میں خاص ان کے بارے میں یہ کہا جانا تو درست ہے کہ وہ جنتی ہے۔ ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، علی کے بارے میں، طلحہ کے بارے میں، زبیر کے بارے میں، ایسے جو 10 لوگ ہیں تو متعین کر کے یہ کہا جانا تو درست ہے کہ جنتی ہے۔ ان کے سوا کسی متعین شخص پر جنتی ہونے کا حکم لگانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے کسی متعین شخص کو پر جہنمی ہونے کا حکم لگانا سوائے ان کے جن کی قرآن اور حدیث میں تصریح ہے، بس میں جہنمی ہونے کا حکم لگانا جائز نہیں ہے کہ فلاں جہنمی ہے۔ ہاں، یہ تو کہنا صحیح ہے کہ جو مومن ہے جو ایمان پر مرا وہ جنتی ہے، اور جو کفر پر مرا وہ جہنمی ہے، ایسا بولنا تو ٹھیک ہے، لیکن قضیہ شخصیہ کی شکل میں بس میں شخص معین پر، ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے، شخص معین پر جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عائشہ اس کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے اپنے والدین کے ساتھ لاحق ہوں گے۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ بچہ جنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ابوین جنتی ہیں، اور ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلے جو معنی میں بیان کیا وہ ظاہر ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ 12 او غیر ذالک، کیا تم اس کا اعتقاد رکھتی ہو جو تم بولی، حالانکہ حق اس کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔ اے عائشہ، ان اللہ خلق للجنہ اہلا، بے شک اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو بنایا ہے، اور جنت کو ان کے لیے بنایا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے آبا کے پشتوں میں تھے، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلَهَا، اور کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس حال میں جہنم کے لیے بنایا ہے اور جہنم کو ان کے لیے بنایا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے آبا کے پشتوں میں تھے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا ٹھکانہ جہنم میں یا اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھا جا چکا ہے۔ وَمَقْعَدُهُ میں جو واو ہے یہ او کے معنی میں ہے، مختصر یہ کہ ہر شخص کا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ جو گفتگو تقدیر کی چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات پہلی حدیث میں گزر چکی، سمجھ رہے ہیں؟ المختصر یہ کہ یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ کہتے ہیں
تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، یعنی تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جہنم میں یا جنت میں لکھا جا چکا ہے۔ قالوا، تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، افلا نتکل علی کتابنا، جب یہ لکھا جا چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم میں سے کون جنتی ہے، ہم میں سے کون جہنمی ہے، تو پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ عمل کی تکلیف کیوں برداشت کریں؟ جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے کہ ہم میں سے کون جنتی ہے، جو طے ہو چکا ہے اب تو اس کے خلاف ہونے والا نہیں ہے، تو اب ہم کیوں تکلیف برداشت کریں؟ بات صاف ہے؟ افلا نتکل علی کتابنا، تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے نوشتے پر، کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں؟ مطلب تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کو چھوڑ دیں، کیونکہ اب عمل کرنے سے ہونے والا کیا ہے؟ جو لکھا جا چکا وہ تو بدلے گا نہیں۔ کیا ہم اپنے نوشتے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ وَنَدَعُ الْعَمَلَ، اور عمل کو چھوڑ دیں، ایسا لوگوں نے عرض کیا۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا، عمل کیے جاؤ۔ اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خَلَقَ لَهُ، عمل کیے جاؤ، کیوں؟ یہ سمجھو جو اچھا کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اور جو برا کام کر رہا ہے تو برا کام کرنا یہ نشانی اور عمارت ہے، علامت ہے اس بات کی کہ وہ جہنم کے لیے بنا ہے۔ کیوں؟ جو جس کے لیے بنایا جاتا ہے اس کے لیے وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے، تو جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے یہ علامت ہے اس کے جنتی ہونے کی، اور برا کام کر رہا ہے تو یہ علامت ہے اس کے جہنمی ہونے کی۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا، عمل کیے جاؤ، کہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ملتی ہے، ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے، ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، جنت کے لیے بنایا گیا ہے تو جنت کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جہنم کے لیے بنایا گیا ہے تو جہنم کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اما من کان من اہل سعادہ، لیکن وہ جو خوش نصیبوں میں سے ہوتا ہے، وہ جو خوش نصیبوں میں سے ہوتا ہے تو خوش نصیبی کے کام اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور وہ جو بد نصیبوں میں سے ہوتا ہے بد نصیبی کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ثم کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی اللہ تعالیٰ کی اس قول کی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الآیہ، لفظی ترجمہ، لیکن جس نے راہ خدا میں خیرات کیا، اما من آتا، جس نے دیا راہ خدا میں، اما من آتا، لیکن جس نے راہ خدا میں دیا، واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کی، اللہ سے ڈرنے کے راستے پر چلا، وصدق بالحسنی، اور اچھی بات کی تصدیق کی، ایمان لایا۔ بس میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت میں کہیں ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نہیں ہے، اور یہ بات خوب یاد رہے کہ قرآن اور حدیث میں اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے خصوص کا نہیں ہوتا۔
لفظ کے عموم کا، لفظ عام ہے تو وہ عام ہی رہے گا، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ ہاں اس کو بھی شامل رہے گا مگر اس کے ساتھ خاص ہو کر کے نہیں رہے گا۔ تو جو بھی ایسا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے، اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ سب اس کے اندر شامل رہیں گے۔ انہی میں سے ایک ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے کہ کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا، جو کچھ لکھ دیا ہے اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوگی، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر اس کے باوجود جب تبدیلی نہیں ہوگی تو عمل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر آپ اچھا کر رہے ہو تو اچھا کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ جنتی ہو، اور اگر برا کر رہے ہو تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ جہنمی ہو۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالة فزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلك ویکذبہ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ نے انسان پر اس کے زنا کے حصے کو لکھ دیا ہے۔ ترجمہ سنا آپ نے؟ اللہ نے انسان بنی آدم انسان پر اس کے زنا کے حصے کو لکھ دیا ہے۔ اب تک آپ سنتے رہے ہیں تو سمجھ چکے ہوں گے جو لکھ دیا ہے اس کے خلاف تو ہو نہیں سکتا۔ اب ابن آدم کا لفظ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قضیہ محملہ ہے مگر اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں ہر انسان پر زنا کے حصے کو لکھ دیا ہے، مگر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ بچے میں تو یہ بات ہوتی نہیں ہے، بس میں تو بچہ اس سے خاص ہے، بس میں اسی طریقے سے وہ شخصیات بھی اس حکم سے خاص ہیں جو معصوم ہیں اور وہ انبیاء ہیں اور رسول ہیں، تو وہ اس سے خارج ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس سے خارج ہیں، بچے بھی خارج ہیں اور انبیاء بھی خارج ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کے زنا کے حصے کو لکھ دیا ہے، ادرک ذالک لا محالہ، اور جس حصے کو اس نے لکھ دیا ہے اس حصے کو وہ پہنچ کر رہے گا، اس حصے کو وہ پہنچ کر رہے گا۔ مگر بات سن لو، آگے وضاحت آ رہی ہے۔ تو ابھی تک جتنا سا ٹکڑا پڑے ہیں میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، حدیث تو آپ سن چکے کہ ہر انسان، ہر میں سے میں بعض کی تخصیص کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر انسان زنا کرے، یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے۔ مگر سن چکے ہو کہ بچہ اس سے خارج ہے کیونکہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے انبیاء اور رسول بھی خارج ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا۔ ہاں مگر یہ جو لکھ دیا کہ ہر انسان زنا کرے گا، وہ کیسا زنا کرے گا اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سنو، فزنا العین النظر، تو آنکھ کا زنا کیا ہے؟ نظر ہے، نظر بد ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اس کی میں شرح کروں؟ کسی ایسی عورت کو بالقصد دیکھنا
جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ بھی زنا ہے اور یہ آنکھ کا زنا ہے۔ وزنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا کیا ہے؟ بولنا۔ اب بولنا سے مراد آپ سمجھ سکتے ہو کیا؟ غیر عورت کی کہانی سنانا، لذت سے غیر عورت کے بارے میں بات کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ بات سمجھ چکے، آگے ہم بڑھیں۔ والنفس تمنا، یہ تمنا اصل میں تتمنا تھا، ایک تا گر گئی۔ والنفس تمنا و تشتہی، اور نفس جو ہے یہ تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کی بات چل رہی ہے اسی میں رہو۔ تو نفس غیر عورت سے ملاقات، وہی بات چل رہی ہے کہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اب نفس جو تمنا کرتا ہے تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر تصدیق کیا اور تصدیق کیا تو وہ زنا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر تکذیب کیا تو وہ زنا نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے زنا ہیں۔ فرج سے پہلے مطلب غیر عورت کو بالقصد دیکھنا۔ بالقصد مجھے اس لیے بولنا کہ راستہ چلتے ہی ہو کہیں پر بھی اگر کسی عورت پر ایک نظر پڑ گئی تو یہ گناہ نہیں ہے، ہاں دوسری مرتبہ دیکھا تو یہ گناہ ہے۔ بس میں نے تو چھوٹے چھوٹے زنا ہیں، مگر ان زنا پر کن زنا پر؟ آنکھ سے دیکھا، زبان سے اس طرح کی بات کیا جس میں ہم ہیں ابھی، بس میں نے تو اس زنا کا حکم رجم، سمجھ رہے ہیں، رجم یا جلد نہیں ہے۔ بس میں نے 100 کوڑے مارا جانا یا سنسار کیا جانا نہیں ہے۔ رجم اور جلد کوڑے لگائے جانا اور سنسار کیا جانا اس زنا کا حکم ہے جس میں یہ سارے زنا جمع ہیں۔ کیونکہ زنا کا جو مفہوم سمجھتے ہو، جب وہ چیز ہوگی تو اس میں یہ تمام باتیں ہوں گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور شرمگاہ اس کی، یعنی جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے اور تکذیب کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، بس ترجمہ کیا دیتا ہوں۔ وہ فی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتب علی ابن آدم نصیبہ، نصیب کے معنی بھی وہی، حظ کے معنی بھی وہی، حصہ۔ ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جس کو یقیناً وہ پہنچے گا۔ تو آنکھوں کا زنا نظر ہے، کانوں کا زنا سننا ہے۔ یہ بات بھی نہیں تھی، آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ غیر عورت کا قصہ، اس کے بارے میں بات سننا لذت کے ساتھ، یہ کان کا زنا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے۔ اب چلنا سے مراد آپ سمجھ سکتے ہو، چلنا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتا ہے۔